اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین و سامعین اس آیت پہ تھوڑا سا غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں کیا حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں اور میرے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اچھا اب ایک بات ایمان سے بتائیے گا کہ درود و سلام جو ہے، درود جو ہم پڑھتے ہیں اس میں سب سے افضل درود آپ درود ابراہیمی کو مانتے ہیں، اور درود ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارک پر۔ اچھا اب ایک بات مجھے ایمان سے بتائیے گا کہ جو درود میں آئے، جن پہ اللہ درود پڑھے، جن پہ فرشتے درود پڑھے، جن پہ درود پڑھنے کا ہم کو حکم دیا جائے، جن پہ درود پڑھنا ہم پہ لازم قرار دیا جائے، جن پہ درود پڑھنا ہم پہ واجب قرار دیا جائے اور ہم پہ فرض ہو، ہماری نماز تب تک قبول نہ ہو جب تک ہم درود نہ پڑھیں۔ اے ملا تم بتا، کیا اس آل کو تو گمراہ کرے گا؟ کیا اس آل کو تو گمراہ کرے گا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ملا تیری سوچ پہ اف ہے۔ ایسے بنی امیہ کے اموی مولویوں کو جو 4 دن بعد اٹھ کے آل محمد پہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے میں ایک چھوٹا سے پیغام دینا چاہوں گا کہ مولوی کہ وہ تو پاک ہستیاں ہیں، اور تیرے جیسوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اہل بیت سے میں نے نجس کو ہمیشہ دور رکھا ہے، اور وہ تیرے جیسے ہیں مولوی۔ ملا تیری سوچ پہ لعنت، تیری ہر سوچ پہ لعنت، جس کو تو گمراہ کہتا ہے نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ وہ آل محمد ہی جنت کے سردار ہیں۔ ارے ملا صحابہ کرام کو بھی ان آل محمد کی محبت کی وجہ سے جنت میں جایا جائے گا، صحابہ کرام بھی ان آل محمد کی محبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اے بے فیض مولوی، بے فیض ملا، تیرے نام پہ بھی ایک دفعہ اف ہے۔ کاش کہ تو نے عمر پاک سے اپنے تھوڑا سا فیض لیا ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو تو فیض عمر تیرا نام ہے، کاش کہ میں سوچ رہا تھا غلطی، کاش کہ تو نے تھوڑا سا فیض حضرت عمر پاک سے لیا ہوتا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے سند لکھوائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ سند میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ اور مولوی صحابہ کرام تو وہ ہیں جو ان کی سند کے ساتھ اپنے قبر میں جاتے ہیں، اور تم کہتا ہے کہ آل گمراہ ہو جائے گی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور ایک بات یہ کہ ایک ہی حدیث میں تم نے پورے اسلام کو نافذ کر دیا۔ کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک حدیث پہ پورے اسلام کو اکٹھا کیا حدیثوں کا مجموعہ، اور پھر وہ حدیث کہاں جائے گی جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر ہم سے فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کھڑے تھے وہاں، تم تو نہیں کھڑا تھا نا ملا؟ صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا، اس واقعے کو صحابہ کرام نے روایت کیا، تیرے جیسے 2 ٹکے کے ملاؤں نے نہیں کیا۔ اور اس وقت بھی کئی منافقین اس بات سے جلے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ میں اور میری اہل بیت، نبی کریم علیہ السلام نے آخری خطبے میں فرمایا تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کھڑے تھے، 1.25 لاکھ صحابہ میں فرمایا تھا اے صحابہ میں تم نے 2 اہم چیزیں
دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو ثقلین، حدیث ثقلین ہے نا یہ، تو میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے میری عطرت، ایک ہے میری عطرت اہل بیت، اور دوسرا ہے قرآن۔ اچھا اللہ پاک نے فرمایا ان کے پیچھے چلنا ہے، ان سے آگے نہیں نکلنا، ان کے آگے اونچی آواز میں بولنا نہیں ہے۔ اگر تم ان کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے، ملا سن، حضور پاک کا فرمان ہے، حضور پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر تم اہل بیت کی اور قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ تو پھر یہاں پہ حضور نے 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی صحابہ کو یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان یہ صحابی چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ صحابی چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ والا صحابی چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ الحمدللہ سب صحابہ کرام ہمارے لیے باعث احترام ہے، الحمدللہ سب کا ادب کرنا ہم پہ لازم ہے، لیکن ملا اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں صحابہ کرام کو لانا بہت بڑی منافقت ہے اور جہلیت ہے جو تم نے کی۔ اور ایک اور بات کہ اس وقت نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کیوں یہ فرمایا؟ کیونکہ پتا تھا، آپ سرکار کو پتا تھا، تمہارے مطابق حضور کو پتا تھا کہ آل گمراہ ہوگی، صحابہ گمراہ نہیں ہوں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیونکہ حضور یہ بات جانتے تھے، حضور یہ بات جانتے تھے کہ صحابیت جب تک یہ صحابہ کرام علیہ الرضوان زندہ ہے، حیات ہے، تب تک صحابیت ہوگی، اور صحابی کہتے ہیں اس کو ہے جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو آئیں گے وہ تابعین تابعین ہوں گے، تو حضور کو پتا تھا کہ میرے بعد میری آل ہوگی جو قیامت تک جاری رہے گی۔ حضور پاک کے یہ فرمان ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المہدی منا اہل البیت، کہ امام مہدی میری آل سے ہوں گے۔ ملا اس روایت کو کہاں لے کے جائیں؟ پھر اس کو بھی انکار کر دیں، اب اس کو کہاں لے کے جائیں؟ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امام مہدی میری آل سے ہوں گے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ تب سے لے کر امام مہدی تک حضور کی آل چلے گی۔ اور ہاں ملا ایک بات اور، تو صحابی کی بات کرتا ہے نا، جناب عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نبی ہوگی، لیکن وہ اس وقت امتی کے طور پہ آئے۔ تو مولوی تو مجھے بتا کہ ایک نبی چاہے کہ میں حضور کی امت میں اس کے آل کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ لوں، تو مولوی تو اس صحابی کو کیسے اتنا رتبہ؟ صحابہ کرام ہمارے عزت احترام کے باعث ہیں، لیکن صحابہ کرام در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں۔ کاش کہ ملت تیری سوچ میں اتنی سی بات آئی ہوتی کہ گھر والوں کو کبھی در والوں سے ملایا نہیں جاتا، اور در والے ہمیشہ چوکھٹ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور گھر والے ہمیشہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ تو وہ ہے جن کے گھر قرآن اترا۔ اور ہاں میں کل تیرا ایک کلپ سن رہا تھا، اس میں تو نے فرمایا کہ اہل بیت تب بنتا ہے، حضور کے دور میں بھی جو اہل بیت تھے نا وہ بھی تب بنے جب تک صحابہ کرام صحابی نہیں بنے کلمہ پڑھ گئے۔ نعوذ باللہ، مولوی تیری سوچ پہ لعنت، تیرے کردار پہ لعنت۔ ملا جس کے جنم پہ، جس کی پیدائش پہ کعبہ ناپاک نہ ہو تو اس کو ناپلید کہتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھے، اور جن کے گھر کا کلمہ ہو، جن کے گھر کا قرآن ہو تو ان کو کہتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گے، صحابی ہو گے، پھر اس کے بعد جا کے یہ اہل بیت میں شامل ہو۔ لعنت ہے تیری سوچ پہ مطلب۔ اور میں ایک چیز فرماتا ہوں کہ ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میری اہل بیت کی خاطر۔
اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تجھے نعمتیں کھلاتا ہے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری خاطر۔ اور مولوی اس بات کو، حضور کی اس فرمان کو ہم کیسے جھٹلا دیں؟ اور تو نے تو ایک ہی روایت پہ، ایک ہی حدیث پہ سارے اسلام کو کہہ دیا۔ اور مولا جی علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ علی کے بچے جنت کے سردار ہیں، علی جنت کے سردار ہیں، سیدہ پاک جنت عورتوں کی سردار ہیں۔ تو مولوی جن تو کہہ رہا ہے کہ صحابہ کے پیچھے چلیں گے تو جنت میں جائیں گے، اور جو جنت کے سردار ہیں ان کے پیچھے چلیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ مولوی کاش کہ تیری سوچ اتنی ہوتی۔ اور کل ایک شاہ صاحب نے، ایک شاہ صاحب ہے سید علی حیدر شاہ صاحب، تو ان کا میں مجھے تحریر آئی، کہتے ہیں جی مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ اہل بیت سے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل میں اہل بیت سے ہوں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت، جو میری اہل بیت سے ہوگا اس سے میری خوشبو آتی ہوگی، اس کے اندر سے میری خوشبو آتی ہوگی۔ تو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں ہاں اس میں کیا حرج ہے؟ تو آتی ہے، بالکل آتی ہے۔ کہتا ہے جی مجھے تو آپ کے اندر سے کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ تو شاہ صاحب نے مسکرایا، کہتے کاش کہ منافق میں نے اپنے الفاظ سے کہا کہ ان کو جو اہل بیت کا معنی نہیں ہے وہ تو منافق ہی ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ کاش تم نے حدیث کا اگلا حصہ بھی پڑھا۔ تو وہ کہنے لگا کیا؟ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میری اہل بیت سے ہوں گے اس میں سے میری خوشبو آئے گی، اور اس سے آگے فرمایا جو ہم اہل بیت سے محمد و آل محمد سے بغض رکھیں گے، محمد و آل محمد سے بغض رکھیں گے، ان کو کبھی ہماری خوشبو نصیب ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تیرے جیسے ہیں وہ نجس، تیرے جیسوں کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے اہل بیت سے نجاست کو دور فرمایا، اور تو ان مولویوں کی اولاد میں سے ہے، ان مفتیوں کی اولاد میں سے ہے جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، اسلام کی دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قتل کے فتوے لکھ دیے۔ مولوی تو ان منافق مولویوں میں سے ہے، تیرا شجرہ ناپاک ہے، تو جا کے اپنے شجرے کو تلاش کر۔ تیرے جیسے ہزار کتے علی کے در پہ پل رہے ہیں، جن کا کھاتا ہے انہی کو مانگتا ہے ملا، تیری سوچ پہ لعنت۔ اور ایک یہاں پہ بہت پیاری بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نا ارشاد فرمایا کہ میں اور میری اہل بیت، جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا، حضور کا فرمان ہے مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا خدا کی قسم وہ شہید مرے گا، اور شہید کبھی دوزخ میں جا نہیں سکتا، یہ تمہیں پتہ ہے۔ تو کہتا ہے شہید زندہ ہے، تو حضور کا یہ فرمان پھر جھٹلا دے، نعوذ باللہ، جس نے فرمایا، جس میں حضور نے فرمایا کہ محمد تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، اور شہید جنت میں جاتا ہے۔ تو اب ہم کہاں جائیں؟ حضور کا فرمان ماننی ہے تیری جیسی گندی، تیرے جیسے گندے انسان کی بات مان۔ اور اس کے بعد پھر حضور پاک نے فرمایا جو تیرے لیے فرمان فرمایا، تجھ جیسوں کے لیے فرمان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ مما تعالی بغض آل محمد ماتا کافرہ، جو میری آل کے بغض میں مرا وہ کافر مرا۔ تو ملا سوچ تیرا کیا حال ہے، اہل بیت سے بغض رکھنے والا کافر مرتا ہے۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد تعالی بغض آل محمد ماتا منافقہ، جو میری آل کے بغض میں مرا خدا کی قسم وہ منافق مرا۔ تو مولوی منافق کا درجہ دوزخ میں کافر سے بدتر درجہ، کافر کا درجہ دوزخ میں منافق سے اچھا ہے۔
اور منافق کا درجہ کافر سے بدتر ہے، یعنی کہ نچلے حصے میں ہے۔ تو مولوی تو اپنا حال سوچ، آل محمد سے اتنا بغض رکھا ہوا ہے تو نے اپنے سینے میں پال کے، تو سوچ تیرا کیا بنے گا۔ اور ہاں پھر تم وضاحتی بیان دیتا ہے، اور وضاحتی بیان میں پھر ان کی گستاخی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ آل محمد تب تک آل محمد نہیں ہو سکتی جب تک وہ کلمہ پڑھ کے صحابی نہ ہو۔ نعوذ باللہ، مولوی آل محمد ہی ہے بس، صحابی ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، آل محمد ہونے کے لیے کلمہ نہیں پڑھنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے پاک جسموں سے پاک خونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک نور سے حضرت عبداللہ میں منتقل کیا، اور یار حضور نے فرما دیا جن کو حسین منی و انا من الحسین، یہاں پہ کسی اور صحابی کو بھی نہیں فرمایا کہ فلاں منی انا من فلاں منی انا من فلاں، یہاں پہ پھر کسی اور کو نہیں فرمایا۔ پھر غدیر خون کے موقع نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو وہاں پہ باقی صحابی بھی کھڑے تھے، سب نے مبارکباد دی۔ حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، الف مبروک یا علی، یا علی بہت بہت مبارک ہو، آپ مجھ سمیت تمام مومنین کے مولا ہیں۔ یار جو صحابی مولا علی کو مولا مانتے ہیں تو تم ان کو کہتے ہو کہ یہ نعوذ باللہ کہ وہ اس طرح ہے وہ اس طرح ہے، اور اہل بیت گمراہ پہ ہے، گمراہی پہ تم ہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میری اہل بیت کو نہیں مانتا اور قرآن کو نہیں مانتا، حضور نے فرمایا اہل بیت اور قرآن ایک ہیں، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، جو ان کو پکڑ لے گا وہ حق پہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑے گا، اور جو ان کو نہیں پکڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا جیسے کہ تو گمراہ ہے، اور تیرے آباء و اجداد سب گمراہ تھے۔ اور مجھے تو شک ہے کہ تمہاری جو ہے وہ اماں ان کے میں تمہارا کوئی قصور نہیں، سب قصور ہی ان کا ہے، کیونکہ اگر وہ غلطی نہ کرتی تو جیسا پولیس پیدا نہیں ہوتا۔ تو آخر میں نا ایک لفظ تھوڑی سی ایک ربائی ٹائپ ہے، یا اسے کہہ لیں کہ ایک پنجابی میں ہے کہ او بے فیض کمیاریا جھلیا، یہ کمیار جو مٹی کے برتن وغیرہ بناتے ہیں نا مچھلی ذات کے، ان میں سے ہے۔ تو ایک دوست نے بڑی اچھی یہ لکھی ہے، کہتے ہیں جی او بے فیض کمیاریا جھلیا کیڑی جبل تمہاری ہے، جبل کے معنی ہے چول، کیڑی چول تمہاری ہے، کھوتے بننا کام ہے تاڑا، ایک کیوں گل وساری ہے، کھوتے بننا کام سی تاڑا، منہ جو کی بکواس کڈی ہے، تے روٹیاں پن کے کھاندے رہے ہو، کس دی پھر تمہاری ہے سید تے بکواس، روٹیاں پن کے کھاندے رہے ہو، کس دی پھر تمہاری ہے، جیڑا بھی تو سڑاؤ سیدہ دی سرداری ہے، سید تے بکواس تو پہلا، سید تے بکواس تو پہلا انہاں دے تو سوچے ہاں، سید تے بکواس تو پہلا انہاں دے تو سوچے ہاں، اس دی ماں سید زادی تیری ماں کمیاری ہے۔ اور نا اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت سے مودت نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ایک شعر ہے کہ نہیں ہے تیرا نشہ مولا علی کے آستانے، نہیں ہے تیرا نشہ مولا علی کے آستانے پر، ناسبی ہے تو ملا بسیرا کر شام کے لنگر کر۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت علیہ السلام کی عزت عظمت مودت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں محمد و آل محمد کے ساتھ زندگی بھی عطا فرمائے اور آخرت بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔